بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک سرکاری ہسپتال کا منظر تھا۔ دن کے 12 بجے کا وقت تھا، جس کی وجہ سے ہسپتال میں لوگوں کا ہجوم سا لگا ہوا تھا، کیونکہ سب ہسپتال آنے والے مریض جانتے تھے کہ 2 بجے تک ڈاکٹروں کا لنچ بریک آ جانا تھا، تو جس کے بعد یا تو وہ ڈاکٹر دوبارہ ڈیوٹی پر آتے ہی نہیں، یا پھر اگر آتے بھی تو بہت دیر سے اپنی مرضی سے آتے، جس کی وجہ سے ان کا سارا دن ہسپتال میں گزر جانا تھا۔ اسی لیے سب کی کوشش تھی کہ وہ سب سے پہلے اپنا کام کروا لے، جس کی بدولت وہاں موجود میل اور فیمیل نرسوں سے ان کی بحث و تکرار جاری تھی۔ کسی وقت کوئی مریض بعد میں آنے کے باوجود پہلے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا تو ایک بار پھر اونچی آواز میں چہمگوئیاں شروع ہو جاتی کہ سفارش والے کو نرس پہلے اندر لے گئی اور ہم یوں ہی کب سے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونا اور پھر ڈاکٹر کے کمرے سے باہر بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرتے اپنے ساتھ والے سے دنیا جہان کی باتیں کرنا، اور پھر بیچ بیچ میں وہاں موجود نرس کو باتیں سنانا، اور بدلے میں اس کی زیادہ غسیلی اور پاٹدار آواز میں باتیں سنتے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانا، جیسے سب کا روز کا معمول تھا۔ کسی کو کسی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ نرس ہر تھوڑی دیر کسی کی بھی سفارش پر نیچے والی پرچی اوپر کرتی، لوگوں کو اپنے اوپر باتیں بنانے کا موقع دے رہی تھی، اور لوگ بھی اپنی عادت سے مجبور اتنے لوگوں کے غصے کی پرواہ کیے بغیر سفارش سے اپنا نمبر پہلے لگواتے اور چیک اپ کروا کے جا رہے تھے، جس سے وہاں موجود وہ لوگ جو اپنی پرچی کے نزدیک پہنچنے پر خوش ہو رہے ہوتے تھے، ایک دم سے ان کی پرچی نیچے چلی جاتی اور وہ غصے سے بھڑک اٹھتے، لیکن سوائے تھوڑی دیر چلانے کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سب کو ہی اپنے سامنے موجود نرس اور اندر بیٹھے ڈاکٹر سے چڑ ہونے لگی تھی، جو ان کے مسئلے مسائل سمجھنے کے بجائے پتہ نہیں اپنے کن جھمیلوں میں لگے ہوئے ہوتے تھے، کیونکہ ایک ایک مریض کو کافی دیر بعد کمرے میں بلایا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے کمرے سے باہر مریضوں کی لائن کم ہوتی محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتے جب گھڑی نے 2 کا ہندسہ بجایا تو بہت سے لوگ مایوس ہوتے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اب وہاں بیٹھے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا۔ ان میں سے اکثر ایسے تھے جو صبح 9 بجے کے آئے بیٹھے تھے، لیکن ان کا کام نہیں ہو سکا تھا، تو اب وہ چہرے پر تھکن لیے یہ سوچ کر واپس لوٹ گئے کہ کل کو اس سے بھی پہلے آ کر اپنے نام کی پرچی جمع کروا دیں گے تو یقیناً اس کا ڈاکٹر سے چیک اپ ہو جائے گا۔ ایک فری چیک اپ کے چکر میں لوگ سارا دن یہاں گزار دیتے تھے، کیونکہ یہ ہسپتال بس نام کا ہی سرکاری تھا، کیونکہ دوائیاں تو اکثر باہر کے میڈیکل اسٹور پر پیسے دے کر ہی لینی پڑتی تھیں۔ یہاں اکثر ڈاکٹر تو ایسے تھے جو مریض کا معمولی سا چیک اپ کرتے، انہیں ساتھ ہی یہ مشورہ بھی دے دیتے کہ وہ شام کو ان کے کلینک پر آ جائیں تو وہ وہاں ان کا اچھے سے علاج کریں گے۔ اس سرکاری ہسپتال میں میل اور فیمیل ڈاکٹروں سے زیادہ فیمیل نرسوں کی تعداد زیادہ۔ کچھ نرسیں دن کی ڈیوٹی پر مامور تھیں تو کچھ رات کو اپنے فرائض دیتی تھیں۔ ہر ایک ڈاکٹر کے ساتھ 1 سے 2 نرسیں موجود تھیں، جو کہ کسی نہ کسی کام میں ان کی مدد کر رہی تھیں۔ ہسپتال میں موجود زیادہ تر نرسیں جوان ہی تھیں، کیونکہ ان کے کام کی وجہ سے ان کو چاقو چوبند رہنا پڑتا تھا۔ سفید لباس میں ادھر سے ادھر چکر لگاتی وہ سب کی نظروں کا مرکز بن جاتی تھی۔ کچھ درمیانی اور کچھ کافی بڑی عمر کی بھی نرسیں تھیں، لیکن ان کی تعداد کافی کم تھی۔ کچھ اپنے شوق کی وجہ سے اس پیشے میں آئی تھیں تو کچھ کی مجبوری انہیں یہاں کھینچ لائی تھی۔ کچھ نرسیں چہرے پر سپاٹ تاثرات لیے اپنا کام کر رہی تھیں تو کچھ خود کو ملے سبق کے مطابق چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ لیے سب کے بلانے پر اپنی خدمت پیش کر رہی تھیں۔ اس ہسپتال میں کام کرنے والی تمام نرسیں جو دن کے اوقات میں اپنے فرائض انجام دیتی، اگر ان کو رات کے وقت ڈیوٹی دینے کو کہا جاتا تو وہ کچھ گھبرا سی جاتی تھی۔ سب کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ دن کے وقت ہی ڈیوٹی کی جائے اور رات کے ہوتے ہی یہاں سے چلے جایا جائے۔ ان میں سے بہت سی نرسیں جو کچھ بڑے ڈاکٹروں سے اچھے مراسم رکھتی تھیں، وہ ان سے کہہ کر اپنی رات کی ڈیوٹی کینسل کروا لیتی تھیں، لیکن بہت سی نرسیں ایسی بھی تھیں جو بیچاری اپنی مجبوری کے ہاتھوں مجبور رات کی ڈیوٹی نبھانے پر راضی ہو جاتی تھی۔ اس ہسپتال میں موجود نرسوں کا سارا اسٹاف بے شک چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیتا، لیکن سب کو کسی نہ کسی دن رات کی ڈیوٹی کرنی ہی پڑتی تھی، کیونکہ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ساری فیمیل نرس اسٹاف دن کو ہسپتال میں ہو اور رات کو ہوتے ہی سب کو چھٹی دے دی جائے، کیونکہ رات کے وقت بھی جیسے کوئی ایک آدھ بڑا ڈاکٹر نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے تو اس کے ساتھ میل اور فیمیل نرس دونوں کی کچھ تعداد رات کے وقت ہسپتال میں موجود ہوتی ہے، تاکہ رات کے وقت کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں بر وقت نمٹا جا سکے۔ میل اور فیمیل نرسوں کی روز کی ڈیوٹی اور دن رات کی شفٹ کی تبدیلی کا اختیار اس ہسپتال میں موجود ایک سینئر میل نرس سلمان کے پاس موجود تھا، جو کہ ایک سوکھا پتلا سا اور لمبی جسامت کا درمیانی عمر کا مرد تھا۔
تھا۔ اس کا روب و دبدبا سب نرسوں پر بہت زیادہ تھا۔ اگر کوئی نرس اس کے پاس اپنی کسی مجبوری کے تحت شفٹ تبدیلی کے لیے آتی تو وہ بہت برے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اسی لیے سب کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کا حکم چپ چاپ کر کے مان لیا جائے، کیونکہ سب کو ہی اپنی عزت پیاری تھی۔ کوئی بھی نرس، خصوصاً فیمیل نرس، کم ہی اس کے سامنے آتی تھی، کیونکہ اس کے چہرے سے چھلکتی ایک عجیب سی لپک اور سب کا اپنی نظروں میں ایکس رے کرنے کی تپش سب کو اس سے دور رہنے پر اکساتی۔ وہ پتہ نہیں کیوں چہرے پر غسیل تاثرات لیے ہسپتال میں موجود سب فیمیل نرسوں کو گھورتا پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے نرسیں بہت برا محسوس کرتی تھیں، لیکن کسی سے کچھ کہہ نہیں پاتی تھیں، کیونکہ کسی کے پاس اس کے دیکھنے کے علاوہ کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہوتا تھا جس کی وجہ سے اس کی شکایت کی جائے۔ اس کے علاوہ وہ کافی لمبے عرصے سے اس ہسپتال میں کام کر رہا تھا، تو اس نے سب کے سامنے اپنی بہت اچھی تصویر بنا رکھی تھی۔ ویسے بھی اس کا کسی سے واسطہ کم ہی پڑتا تھا، وہ بس اپنے کام میں ہی مصروف رہتا تھا، تو اسی وجہ سے کسی کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سب سے زیادہ اس کا تعلق میل نرس اور میل ڈاکٹروں سے تھا۔ ایسے لگتا تھا وہ ان کا چہیتا ہے۔ وہ سب ہی کسی حد تک اسے پسند کرتے تھے، اور جن کو اس سے کام پڑتا تھا اور اس کے سامنے آنا پڑتا تھا، اس کی باتیں سننی پڑتی تھی، انہیں اس سلمان نامی مرد سے بہت فرق پڑتا تھا، مگر کسی میں اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ اس ہسپتال میں آتے ہی نرسوں کو یہ سننے کو ملتا تھا کہ اپنے کام سے کام رکھنا اور اس سلمان نامی مرد سے جتنا دور اور بچ کر رہ سکو اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ پہلے آنے والی کئی نرسوں نے اس کے حکم سے روگردانی کرنے کی کوشش کی تھی تو سب نے ہی منہ کی کھائی تھی۔ کئی نرسوں کو تو وہ جھوٹے سچے کیس میں پھنسا کر نوکری سے نکلوا چکا تھا۔ اس سب کی وجہ سے موجودہ نرسیں اپنی نوکری بچانے کے لیے اس کی صحیح غلط باتیں خاموشی سے برداشت کر لیتی تھیں۔ سلطان کا اس ہسپتال میں کام تو بس معمولی سا تھا کہ ایک جگہ بیٹھ کر رجسٹر میں نرسوں کی ڈیوٹی کا وقت بدلنا اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً ان کے کام پر نظر رکھنا، لیکن اس کا رہن سہن، اس کا پہناوا، اس کی گاڑی، اس کا موبائل فون بہت زیادہ قیمتی تھے، اور یہ سب پتہ نہیں وہ کیسے خریدتا تھا یا پھر یہ چیزیں اس کے پاس کیسے آتی تھیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہی ہسپتال، یہاں دن کے وقت لوگوں کا ہجوم تھا، رات کے وقت ہر طرف خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس سناٹے اور خاموشی میں بھی ایک پراسراریت سی تھی۔ ایک نئی نرس کی نائٹ ڈیوٹی لگی تھی تو وہ بڑے جذبے کے ساتھ جاگتی ہوئی اپنا فرض سر انجام دے رہی تھی۔ بہت سے وارڈز میں ادھر سے ادھر چہل قدمی کرتی وہ آنے والے وقت سے انجان بہت مطمئن سی تھی۔ جب تھوڑی ہی دیر بعد ایک کمرے سے سلطان نکلا تھا، سلطان بھی اپنی نظریں ہر طرف دوڑاتے آگے بڑھ رہا تھا۔ جب اس کی نظر سامنے موجود نرس پر پڑی تو اس کے چہرے پر کمینی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ نرس سلطان کو وہاں دیکھ کر رک گئی۔ اس کی نظروں میں سلطان کے لیے ڈر کے ساتھ عزت بھی تھی۔ وہ نرس 2 ماہ سے اس ہسپتال میں کام کر رہی تھی، لیکن آج پہلی دفعہ وہ نائٹ ڈیوٹی کر رہی تھی، تو اسی لیے اس کے دل میں سلطان کے لیے ڈر کے ساتھ کچھ عزت موجود تھی۔ سلطان آگے بڑھتے تیز قدموں کے ساتھ اس نرس کی طرف بڑھا تھا، اور اس کے پاس رکتے ہی اس نے اسے اس وقت ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کا بلاوا دیا تھا، جس پر وہ نرس سر ہلاتی سلطان کے بتائے کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں پر ڈاکٹر موجود تھا۔ جیسے ہی وہ نرس اس کمرے میں داخل ہوئی، سلطان کی نظر اس کمرے کے دروازے پر ٹک گئی تھی۔ یہاں پر اس نرس کے اندر داخل ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی بہت آواز اور کھٹر پٹر کی آواز آئی، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی کو محسوس کرتے سلطان شاطر سا مسکرایا، ایک گہری سانس بھرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اگلی صبح پھر اپنے معمول کے مطابق شروع ہوئی تھی۔ رات کی ڈیوٹی انجام دیتی نرسیں گھر کو لوٹ گئی تھی۔ ان میں وہ نرس بھی تھی جو رات کو سلطان کے کہنے پر ڈاکٹر کے کمرے میں گئی تھی۔ رات کو جو نرس بڑی پرجوش سی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی، اس وقت اس کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف تھا۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے وہ خود کو اپنی چادر میں چھپائے گھر کے راستے پر گامزن تھی، مگر اس کے لبوں پر ایک گہری چپ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ اور بھی تھا، اور وہ تھا کچھ کر دکھانے کا جذبہ۔ کچھ ایسے انتقامی جذبات اس کے اندر جنم لے رہے تھے جن سے وہ خود بھی ابھی انجان تھی۔ اس کے اگلے دن سے وہ نرس جس کا نام سونیا تھا، وہ جب دن کے وقت اپنی ڈیوٹی پر آئی تو اس کی نظر سلطان کو تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آیا، تو وہ اس کے لیے مختص کمرے کی طرف بڑھی، لیکن اس کے کمرے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی سلطان کمرے سے نکل کر آیا۔ سلطان نے سونیا کو دیکھا تو اس نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی، جیسے اس کو دیکھ کر وہ کچھ اندازہ لگانا چاہ رہا تھا، مگر سونیا نے اسے دیکھتے ہی خود کو ایسے ظاہر کیا جیسے وہ کہیں اور جا رہی تھی، اور اس کے پاس
پاس سے بڑی خاموشی سے گزر گئی تھی۔ سونیا کی خاموشی سلطان کو ایک بار پھر کمینی سی خوشی دے گئی تھی، یعنی وہ ایک بار پھر سے کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے کئی بار سونیا کی نائٹ ڈیوٹی لگائی، لیکن پھر بھی سونیا کے منہ سے کوئی حرف شکایت نہیں نکلا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد سلطان کا دھیان سونیا سے ہٹتا ہسپتال میں آئی نرسوں کی طرف ہو گیا تھا، کیونکہ سونیا اور اس کے علاوہ اور بہت سی نرسیں تو اس کے لیے آسان ہدف ہو گئی تھی، تو وہ جب چاہتا ان کی نائٹ شفٹ کر دیتا تھا۔ ہسپتال میں آئی نئی نرسوں کو جب ہسپتال میں آئے 2-3 ماہ ہو گئے تو سلطان نے پھر آہستہ آہستہ ان کی دن کی ڈیوٹی ہٹا کر رات کی ڈیوٹی لگانے کا سوچا تھا۔ اس عرصے میں اس نے ان نرسوں کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی تھی، تو اسی لیے اس نے بس ان نرسوں کو چنا تھا جن کے لیے یہ نوکری ضروری تھی، اور بیچاریاں مجبوراً گھر سے نکلی تھی۔ سونیا نے اس رات کے بعد سے بس 1-2 دن ہی دن کے وقت کام کیا تھا اور سلطان سے کہہ کر اپنی رات کی ڈیوٹی پکی کروا لی تھی۔ اس سب کے پیچھے سونیا کی کوئی غلط نیت نہیں تھی، بلکہ وہ کچھ اور ہی سوچے ہوئے تھی۔ سلطان جو سونیا کی خاموشی کو اس کا ڈر، اس کی کمزوری سمجھا تھا، تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول ثابت ہونے والی تھی۔ سونیا کی نظر ہر طرف تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پا رہی تھی، نہ ہی اس کی کچھ سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ سلطان اور اس کے ساتھ ملے تمام لوگوں کا پردہ سب کے سامنے پاش ہو جائے۔ مگر وہ کچھ اس طرح مجبور تھی کہ اسے لگتا تھا اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ سونیا نے بڑی کوشش کی کہ وہ سلطان کے ہاتھ چڑھنے والی نئی لڑکیوں کو بچا لے، مگر وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اپنے سامنے بے بسی سے لڑکیوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سونیا کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک ہاسٹل میں رہتی تھی اور اپنے شوق کی بنا پر نرس بنی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ دوسروں کی خدمت کرنے کا شوق اسے اس قدر مہنگا پڑے گا۔ مگر اس کے باوجود اس کے دماغ میں کچھ ایسا چل رہا تھا کہ جس نے اس ہسپتال میں سلطان کی پھیلائی گندگی ہمیشہ کے لیے دور کیا جا سکتا تھا۔ مگر وہ بس تھوڑا شش و پنج کا شکار تھی۔ جو وہ کرنا چاہتی تھی اس کے بعد اس کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے خود کو سلطان کے کھیل میں شامل کر لیا، جس کے پیچھے اس کا ایک مقصد تھا۔ وہ خود تو اس دلدل میں اتر چکی تھی، لیکن اور بہت سی مجبور نرسوں، خصوصاً نائٹ شفٹ کرنے والی نرسوں کی زندگی اور عزت دونوں بچانے کے لیے اسے اپنا یہ فیصلہ برا نہیں لگا تھا۔ اس نے سلطان کا اعتبار حاصل کرنے کے لیے کافی ہمت سے کام لیا تھا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ کچھ دن سے ایک نئی نرس سونیا کے ساتھ نائٹ شفٹ کر رہی تھی، لیکن ابھی تک سلطان کے شکنجے سے بچی ہوئی تھی۔ سونیا کو وہ لڑکی کافی تیز اور چالاک محسوس ہوئی تھی۔ دونوں کچھ رات سے ساتھ تھی، ان کی آپس میں کافی دوستی ہو گئی۔ پھر ایک دن سونیا نے موقع دیکھتے اس لڑکی کو سلطان کی ساری سچائی بتا دی، جسے سنتے ہی وہ لڑکی بہت حیران رہ گئی۔ سونیا کی باتیں سنتے وہ لڑکی سونیا کو رگیدنے لگی کہ اگر اسے سب کچھ پتا ہے تو وہ خاموش کیوں ہے، اس نے اب تک اس بارے میں کسی کو کچھ بتایا کیوں نہیں ہے؟ تو سونیا نے اس کی کڑوی باتیں تحمل سے سنتے ہوئے کہا کہ وہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، اس کے لیے اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہے، اور دوسرا جن نرسوں کے ساتھ سلطان اور اس کے ساتھی برا کرتے ہیں وہ لڑکیاں اپنا منہ نہیں کھولتی، انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے اور اتنا ذہنی ٹارچر کر دیا جاتا ہے کہ وہ یا تو خاموش ہو جاتی ہیں یا پھر خود کو مجبور پاتے یہاں سے نوکری چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ جب سے میں سلطان کی نظر میں آئی ہوں میں آرام سے نہیں بیٹھی، بلکہ مجھ سے جتنا ہو رہا ہے اتنا کر رہی ہوں، مگر میرے اتنا کچھ کرنے کے باوجود جو ثبوت میں نے اکٹھے کیے ہیں وہ میرے کسی کام کے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ثبوت تبھی کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں جب ان کو ان ہاتھوں میں دیا جائے جو ان کی بدولت سلطان اور اس کے ساتھیوں کو عبرتناک سزا دلوائیں اور ساری دنیا کے سامنے ان کی اصلیت لائیں، یا پھر کوئی ایسا شخص جو مجھ سے ثبوت لے کر سلطان اور اس کے ساتھی ڈاکٹرز اور میل نرسوں کے ذرا سے دھمکانے سے وہ ثبوت ان کے ہاتھ میں رکھ دے، یا پھر ان سے پیسے لے کر ان ثبوتوں کو مٹا دے۔ سونیا نے ساری بات اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کے گوش گزار کی تو اس کے ماتھے پر بھی تفکر کی لکیریں پڑ گئی تھی۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی، مگر کچھ ہی دیر بعد اس نے اپنی خاموشی توڑتے سونیا سے کچھ کہنا شروع کیا تھا، اور جیسے جیسے سونیا اس کی بات سنتی جا رہی تھی ویسے ویسے سونیا کے چہرے پر ایک عزم کا جذبہ پیدا ہو رہا تھا۔ سونیا کو آج اپنا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک لگا تھا کہ اس نے ساری بات اپنے تک محدود رکھنے کے بجائے اس نرس کو بھی اس میں شامل کر لیا تھا، جس کا فائدہ ابھی سے سونیا کو نظر آنے لگا تھا۔ دوسری رات ایک بار پھر سونیا اور وہی نرس باتیں کرتی ساتھ ساتھ مریضوں کے وارڈ کا چکر بھی لگا رہی تھی۔ جب انہوں نے سلطان کو دیکھا سونیا اسے دیکھتے ہی گھبرا سی گئی، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی نرس غصے بھری نظروں سے سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شروع سے ہی بے خوف ہو کر اور ڈرے بغیر سلطان سے بات کرتی تھی، کچھ یہی وجہ تھی کہ وہ اب تک سلطان کے شر سے
بچی ہوئی تھی، لیکن آج سلطان کا ارادہ اس چڑیا کو بھی بے بس کرنے کا تھا، کیونکہ آج جو ڈاکٹر نائٹ ڈیوٹی کر رہا تھا اس نے خاصی بڑی رقم سلطان کو دی تھی۔ کچھ سلطان اس لڑکی کی اکڑ اور گھمنڈ کو توڑنا چاہتا تھا تاکہ وہ بھی مجبور اور لاچار نرسوں کی طرح اس کے سامنے سر نہ اٹھا سکے۔ سلطان نے اس نرس کے پاس آ کر اسے ڈاکٹر کا پیغام دیا تو وہ بغیر کوئی سوال کیے چل، جس سے سلطان کو یہ اطمینان ہوا کہ سونیا نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، اور وہ بڑے کروفر سے سونیا کو گندی نگاہوں سے دیکھتا آگے بڑھ گیا تھا۔ سلطان کی سونیا کے پاس سے گزرتے ہی سونیا نے پیچھے سے اسے بڑی طنزیہ نگاہوں سے دیکھا تھا، اور پھر ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ نرس جسے سلطان نے ڈاکٹر کے کمرے میں بھیجا تھا اس کے زور زور سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی، جس سے سلطان گھبراتا ایک دم سے پیچھے مڑا تاکہ اس ڈاکٹر کے کمرے میں جا سکے، لیکن اس ڈاکٹر کے کمرے کے درمیان سونیا کھڑی تھی، جس نے سلطان کو دیکھتے ہی اونچی آواز میں بچاؤ بچاؤ پکارنا شروع کر دیا تھا، اور اس کی آواز اتنی تھی کہ وارڈ میں موجود کئی مریضوں کے بولنے اور وہاں آنے کے قدموں کی آوازیں آنے لگی، جس سے سلطان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ یہ صورتحال اس کی سمجھ سے باہر ہوئی تھی تو وہ خود کو بچانے کے لیے بھاگتے قدموں سے ایک کمرے میں چلا گیا تھا، مگر یہ اس کی بھول تھی کہ وہ اس طرح سے چھپ کر بچ جائے گا۔ وہ کافی عرصے سے یہ کام کر رہا تھا، مگر آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ نرس کو چیخنے چلانے کی مہلت ملی تھی، ورنہ ان کا طریقہ کار ایسا تھا کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی نرس کو 1 منٹ میں قابو کر لیا جاتا تھا، جس سے وہ ہوش میں تو ہوتی تھی لیکن بالکل ساکت و جامد، اور وہ یہ سب کچھ ایک انجیکشن کی مدد سے کرتے تھے تاکہ لڑکی چیخ چلا کر کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرے اور وہ پکڑے نہ جائے۔ لیکن آج ان کی ساری عقل مندی دھری کی دھری رہ گئی تھی، اور نرس کے چلانے چیخنے سے ہسپتال کا باقی عملہ بھی اس طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ سلطان کو پتا تھا کہ اب اگر یہ بات تھوڑی سی بھی باہر نکلی تو اس کا مکمل پردہ فاش ہو کر ہی رہے گا، مگر وہ یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ اس کا نام کہیں نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے ہمیشہ خود کو بڑی صفائی سے اس معاملے سے الگ رکھا تھا۔ اس نے اپنے لیے سوچ رکھا تھا کہ اگر کوئی نرس یا پھر ڈاکٹر اس کا نام لے بھی لے گا تو وہ آگے سے کہہ دے گا کہ وہ تو اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر اسے کسی نرس کو بلانے کو کہے گا تو اسے کیسے پتا کہ اس ڈاکٹر کا کیا ارادہ ہے، وہ کس نیت سے نرس کو بلا رہا ہے۔ وہ ان ڈاکٹر سے پیسے وغیرہ اور باقی کے معاملات ہسپتال سے باہر ہی طے کرتا تھا، یا پھر بڑے خفیہ طریقے سے، جس کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی ہو سکتی تھی۔ اس رات سلطان کو لگا تھا کہ اس نے اپنے منصوبے کے مطابق ایک نئی نرس کو ڈاکٹر کے پاس بھیجا ہے، لیکن یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی تھی، کیونکہ آج کا سارا پروگرام سونیا اور اس نرس کے درمیان سلطان سے بھی پہلے طے شدہ تھا۔ سونیا اپنی ساتھی نرس کو سب کچھ اچھے سے سمجھا چکی تھی، جس کی وجہ سے اس نے پھرتی دکھاتے خود کو ڈاکٹر کے لگائے جانے والے نشے کے انجیکشن سے محفوظ رکھا تھا، اور اپنے منصوبے کے مطابق زور زور سے چلانا شروع کر دیا تھا۔ ایک مرد کے مقابلے میں ایک عورت کا چلانا زیادہ زور آور ہوتا ہے، اور کچھ رات کی خاموشی میں اس کا چلانا جلد ہی باہر موجود لوگوں کی سماعت تک پہنچ گیا، اور اس کا ساتھ باہر کھڑی سونیا نے بھی دیا، جس کی وجہ سے سبھی اس طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہاں مریضوں کے ساتھ موجود اور لوگوں نے موقع پر پہنچتے ڈاکٹر کو پکڑا تھا اور اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اپنے اپنے موبائل نکالتے ویڈیو بنانا شروع کر دی تھی، مگر اس سے پہلے سونیا اور اس کی ساتھی نرس اپنے چہرے چھپا چکی تھی۔ وہاں موجود لوگوں کا غم و غصے سے برا حال تھا کہ جو لوگ یہاں ان کی خدمت کے لیے بٹھائے گئے ہیں وہ اندر سے اتنے گندے ہیں جو اپنے ساتھ کام کرنے والیوں کے لیے بھیڑیے ثابت ہو رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہی وہاں میڈیا بھی آ گیا تھا، اور سب کچھ اب ایک موبائل میں نہیں رہا تھا بلکہ ساری دنیا کے سامنے نشر ہونے لگا تھا۔ وہیں ایک صحافی ایسا تھا جسے سونیا اور اس کی ساتھی نرس نے اپنے ساتھ شامل کر کے سب کچھ پہلے سے ہی بتا رکھا تھا، اسی لیے وہ عین موقع پر پہنچ سکا تھا، ورنہ تو ہسپتال والے خود کو بدنامی سے بچانے کے لیے یہ بات کسی نہ کسی طریقے سے وہیں دبا دیتے تھے، اور پھر شاید یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا تھا۔ لیکن سونیا نے جو خود کی عزت کی بربادی پر ایک عزم کیا تھا وہ پورا کر کے ہی دم لیا۔ اس نے اپنے پاس سارے ثبوت اس ٹی وی چینل کے صحافی کو دے دیے تھے۔ اس میں سلطان کے خلاف بھی بہت سی باتیں تھیں، جس کے لیے سونیا نے کافی محنت کی تھی، کیونکہ اس سارے فساد کی جڑ سلطان ہی تھا۔ پولیس وہاں موجود ڈاکٹر کو پکڑ کر لے کر جا چکی تھی، اور اس کے بعد جیسے جیسے عوام کے سامنے ساری بات کھلی، عوام نے اس کے پیچھے موجود تمام افراد کی گرفتاری پر زور دینا شروع کر دیا۔ سونیا نے اس دن سکھ کا سانس لیا تھا جس دن سلطان کو پکڑا گیا تھا۔ جب ہسپتال میں موجود ان نرسوں کو پتہ چلا
کہ اس سب کے پیچھے کسی 2 نرسوں کا ہاتھ ہے تو وہ بھی آگے بڑھتی سلطان اور اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے ڈاکٹروں کے نام عیاں کر گئی تھی۔ خود کو پردے میں رکھتے بہت سی نرسوں نے ٹی وی پر آتے روتے ہوئے اپنے ساتھ ہوئے سانحے کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ بھی کہ کس طرح ایک تو ان کی عزت خراب کر دی جاتی اور پھر ان کی تصویریں اور ویڈیوز بنا کر ان کی زبان بند کروا دی جاتی تھی، جس کے بعد کوئی بھی نرس کسی کے خلاف کچھ نہیں کر پاتی تھی اور ان کے ہاتھوں کٹ پتلی بن جاتی تھی۔ مگر سونیا نے ہمت کرتے ان کالے بھیڑیوں کو ایسا سبق سکھایا تھا کہ وہ اور ان کو دیکھنے والے کبھی ایسا کام نہیں کرتے۔ سارے مجرموں کا چہرہ عوام کے سامنے لایا گیا تھا، خصوصاً سلطان کا، کیونکہ اس نے ہی ہسپتال میں یہ کام شروع کیا تھا۔ وہ یہاں آیا تھا تو بہت غریب سا تھا، لیکن پھر پیسے کے لالچ میں اس نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جب نیا اس ہسپتال میں آیا تھا تو اس نے ایک ڈاکٹر کو کسی نرس کے ساتھ بری حرکت کرتے پکڑ لیا تھا، جس کی وجہ سے اس ڈاکٹر نے خود کو بچانے کے لیے سلطان کا منہ پیسوں سے بھرتے خاموش کروا دیا تھا۔ تب پہلی بار سلطان نے اتنی آسانی سے بغیر کوئی محنت کیے اتنا پیسہ آنے پر اپنا دماغ لڑاتے خود سے ہی یہ کام کرنا شروع کر دیا تھا، جس کے بدلے میں اسے پیسے ملتے تھے۔ سلطان نے نظریں جھکائے اپنا جرم قبول کیا تھا اور شروع سے لے کر آخر تک اپنی کہانی بیان کرتی تھی، کیسے وہ نائٹ ڈیوٹی کی آڑ میں نرسوں کی عزت کی بدولت سودے بازی کرتا تھا، جسے سنتے سب ہکا بکا رہ گئے تھے کہ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے خود اپنا سارا طریقہ واردات سب کے سامنے عیاں کیا تھا، کیونکہ پولیس اور میڈیا نے اس پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ ایسا کرے تاکہ اس سے سب کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے کہ برائی کیسے شروع ہوئی تھی اور اس کا خاتمہ کیسے ہوا، اور پھر کوئی دھوکہ نہ کھا سکے۔ سلطان نے اس ہسپتال میں موجود ایسے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے نام لیے تھے کہ جن کو سنتے سب کے دل دہل اٹھے تھے کہ اتنے معتبر نظر آنے والوں کے دل اندر سے اتنے سیاہ ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔